شمع آنے لگے پروانے، جلنے لگی شمع آنے لگے پروانے، آغاز تو بسم اللہ سے انجام خدا جانے۔ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ دم کٹا اور بے فائدہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں سب مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جائے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اس کام کے اندر برکت ہوتی ہے، وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ پیارے بھائیوں، کہ بسم اللہ پڑھنے سے اتنی برکت آ جاتی ہے کہ وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ کی فضیلت یہ ہے، اس کی 19 حروف ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے 19 بڑے دروازے ہیں۔ جو انسان اپنے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرتا ہے تو حدیث کے حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہنم کے ہر دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، جب ہم کھانا کھائیں تو ابتدا بسم اللہ سے کریں، جب ہم اپنا گھر کا چراغ گل کریں، روشن کریں تو آغاز بسم اللہ سے، اور جب آپ اپنے بستر کو بچھائیں آغاز بسم اللہ سے۔ غرض کوئی بھی اپنا چھوٹا یا بڑا کام دنیائی مقاصد کے لیے ہو، اخروی مقاصد کے لیے ہو، اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو۔ بسم اللہ پڑھنے سے انسان کے نام اعمال کے اندر 4000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ آگے ماہ مقدس آ رہا ہے، رمضان المبارک، جس میں ایک کے بدلے میں 70 نیکیاں ملتی ہیں، تو آپ اس کو ملٹی پلائی کریں کہ 4000 ضرب 70 سے دے دیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی نیکیاں ہمارے کھاتے کے اندر آ جائیں گی۔ صرف چھوٹا سا عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی اہمیت کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کی ابتدا کے اندر ہر کام کی ابتدا میں کرتے ہیں تو اس کی پہلی اہمیت یہ ہے کہ ہمارے ہر کام کے اوپر اللہ کے نام کی مہر لگ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، جب کسی کے درخواست کے اوپر کسی چیئرمین کی، کسی ممبر کی، ایم پی اے کی مہر لگ جاتی ہے تو وہ درخواست قابل قبول ہو جاتی ہے، اور وہ ریجیکٹ نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح جب ہمارے کاموں کے اوپر اللہ کے نام کی مہر لگ جاتی ہے تو ہمارے کام پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ دوسری بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت یہ ہے کہ انسان کتنا بھی صاحب ثروت ہو جائے، طاقت والا ہو جائے، دولت والا ہو جائے، اس کے دل کے اندر یہ گمان نہیں آنا چاہیے کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میری دولت کی وجہ سے آج کوٹھیاں بن گئے ہیں، بنگلے بن گئے ہیں، اور میں امیر و کبیر ہو گیا ہوں، میں بڑا پہلوان نامی گرامی کھلاڑی بن گیا ہوں۔ نہیں، بلکہ اس کے دل کے اندر یہ بات آنی چاہیے کہ یہ سب اسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا ہے۔ میں آج جس حیثیت پر ہوں تو اس کے اندر اللہ کا فضل و شامل ہے۔ اگر اللہ کا فضل و کرم شامل نہ ہو تو آج میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ بسم اللہ کی تیسری اہمیت یہ ہے کہ جب انسان اپنے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ میں اگرچہ کمزور ہوں، ناتواں ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن میرے ساتھ ایک ایسی ذات ہے جس کا حکم ہر شے پر چلتا ہے۔ اس رب کا حکم آسمانوں پر چلتا ہے، زمین پر چلتا ہے، فضا میں چلتا ہے، چرندوں پرندوں اور درندوں پر چلتا ہے۔ وہ اگر اللہ حکم دے دریا سوکھ جاتے ہیں، وہ اگر اللہ حکم دے تو آگ گلے گلزار بن جاتی ہے، وہ اللہ حکم دے تو کاٹنے والی چھری رک جاتی ہے۔ تو انسان کے دل کے اندر یہ ایک اہمیت اجاگر ہوتی ہے کہ میں کمزور ہوں، لیکن میرا رب جس کے نام سے میں یہ کام کر رہا ہوں وہ بہت طاقتور ہے، مجھے یقیناً نتائج تک پہنچائے گا۔ انسان کے دل کے اندر یہ اہمیت اجاگر ہوتی ہے، تو یہ اس کے دل کے اندر یہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ وہ ذات ہے کہ میرے پاس اسباب نہیں ہے
تو وہ اسباب پیدا کر سکتی ہے۔ میرے ساتھ وہ اللہ ہے۔ بس بند کر، کافی بن گیا نا۔ یہ تھے قاری عبید اللہ صاحب، جو کہ بسم اللہ کے موضوع پر بہت ہی اچھی گفتگو کی جنہوں نے۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔